بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کس نبی کے حکم سے تعمیر ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ سوال: اسلام میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: کذاب۔ سوال: بتائیے کہ کس رنگ کی روشنی سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے؟ جواب: سبز رنگ۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے غربت دور ہو جاتی ہے؟ جواب: سورت واقعہ۔ سوال: کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جنگ میں شرکت کرنے سے انکار کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: رمضان المبارک میں کون سا پرندہ منہ بند کر کے پانی پیتا ہے؟ جواب: ابابیل پرندہ منہ بند کر کے پانی اس لیے پیتا ہے تاکہ روزے دار کو تکلیف نہ ہو۔ سوال: جنت کا کون سا کنواں کس ملک میں موجود ہے؟ جواب: جنت کا کنواں سعودی عرب میں موجود ہے۔ سوال: سب سے زیادہ عرصے تک خلافت کس خلیفہ نے کی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے؟ جواب: ظلم کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ سوال: مرنے کے بعد روح کب اور کیوں گھر واپس آتی ہے؟ جواب: روح کبھی واپس گھر نہیں آتی، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں مبارک درخت کس درخت کو کہا گیا ہے؟ جواب: زیتون کے درخت کو۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے؟ جواب: سورت یاسین کی۔ سوال: کون سا عقیدہ انسان کو نیک اعمال کی بنیاد پر آمادہ کرتا ہے؟ جواب: عقیدہ آخرت۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب: کتاب زبور۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھی؟ جواب: 10 مساجد تھی۔ سوال: وہ کون سی 3 ایسی عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے نہیں کی جا سکتی؟ جواب: نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، نمبر 3 بیت اللہ کا طواف کرنا۔ سوال: کون سا بادشاہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا کرتا تھا؟ جواب: بادشاہ محمود غزنوی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے شیرنی کا دودھ پیا تھا؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام۔ سوال: کس بادشاہ کے محل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے تباہ کر دیا تھا؟ جواب: فرعون کے محل کو۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام پر کل کتنے لوگ ایمان لائے؟ جواب: 4000 لوگ ایمان لائے۔ سوال: کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو اسے شہید کہا جاتا ہے؟ جواب: وضو کرتے وقت۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 18 سال۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ملک الموت اس کے دوست تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ جواب: سورت ہود۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال: کس آواز کو سن کر شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: اذان کی آواز سن کر۔ سوال: وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دھونا فرض ہے؟ جواب: سب سے پہلے ہاتھ دھونا فرض ہے۔ سوال: کس ملک میں مسلمان لڑکی کو دفنانے کے بعد قبر کو تالا لگانا پڑتا ہے؟ جواب: ہندوستان میں۔ سوال: موت کے علاوہ کس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے؟ جواب: نیند کی حالت میں۔ سوال:
بتائیے کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: 100 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کی قوم بندر بن گئی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کون سی چیز بنائی تھی؟ جواب: خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج کس کافر بادشاہ نے شروع کیا تھا؟ جواب: کافر بادشاہ فرعون نے۔ سوال: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جواب: گھر میں نحوست آتی ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب: آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ جواب: نماز وقت پر ادا کرنا۔ سوال: بتائیے کون سی رات سب سے زیادہ برکت والی رات ہے؟ جواب: شب قدر کی رات۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ جواب: رمضان المبارک کا مہینہ۔ سوال: کس وقت کی نماز سب سے زیادہ اجر والی ہے؟ جواب: نماز تہجد۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شراب کس نبی کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: حضرت زینب بنت جحش نے کس کی خوشی میں 2 مہینے روزے رکھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خوشی میں۔ سوال: کس نبی کی اونٹنی کو 4 لوگوں نے قتل کیا تھا لیکن عذاب پوری قوم پر آیا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس انسان کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: سود کھانے والے کی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کس نبی کی یاد میں کی جاتی ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ سوال: رشتہ کرتے وقت لڑکے میں کون سی خوبیاں دیکھنی چاہیے؟ جواب: اچھا کردار، تعلیم، دینداری، ذمہ داری، اچھی صحت، خاندانی پس منظر اور عزت و احترام کا رویہ۔ سوال: رشتہ کرتے وقت لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے؟ جواب: دینداری، اخلاق، خاندان، پس منظر، تعلیم، عادات، صحت اور ہم آہنگی دیکھنا ضروری ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ جواب: سورت یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سوال: صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ جواب: اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 6236 آیات ہیں۔ سوال: روزے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: روزہ ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں اور جہنم سے بچاتا ہے۔ سوال: صحابہ کرام میں سب سے پہلے قرآن پاک کس نے بلند آواز سے پڑھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قرآن بلند آواز میں پڑھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: صبر ایمان کا سہارا ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سوال:
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون سی ہیں؟ جواب: سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول کیا ہے؟ جواب: ہم وہ قوم ہیں جسے اسلام نے عزت دی، اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں تو ذلیل ہو جائیں گے۔ سوال: قرآن پاک کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کیا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: والدین کی خدمت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو مکمل ایک رات میں نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ فتح مکمل ایک رات میں نازل ہوئی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: اگر ہمارے دل پاک ہوں تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوں۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو قرآن مجید میں فرض ہونے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: نماز قرآن مجید میں فرض کی گئی عبادت ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے، ظاہری طور پر نرم لیکن اندر سے زہر آلود۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ بقرہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: جنت کے دروازے جمعے کے دن کھلتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے شہید ہونے والی صحابیہ کون تھی؟ جواب: حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے شہید ہونے والی صحابیہ تھی۔ سوال: قرآن میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صدقہ دینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سوال: نماز کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انصاف کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ کسے قرار دیا؟ جواب: بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی ضرورت کے باوجود دے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقت کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، عبادت، کام اور آرام کے لیے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خاموشی کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: خاموشی حکمت کی علامت ہے اور جو بولنے سے بچے وہ محفوظ رہتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دنیاوی مال کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: دنیاوی مال کو اپنے ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا عمل کون سا بتایا؟ جواب: سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سوال: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دولت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک رکھو ورنہ یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون سا عمل جنت کے قریب کرتا ہے؟ جواب: حسن اخلاق جنت کے قریب کرتا ہے۔ سوال:
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوست کے انتخاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: دوست وہی بہترین ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کرے۔ سوال: حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے حکمران کے لیے کیا نصیحت کی؟ جواب: حکمران کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے لیے ماں باپ کی طرح ہو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حقیقی امیر کہا؟ جواب: حقیقی امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہو اور قناعت اختیار کرے۔ سوال: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: قرآن کو خوبصورت آواز اور غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غرور کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: غرور علم کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ جواب: جو اپنی زبان کی حفاظت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شرم و حیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان کی سب سے بڑی علامت کیا تھی؟ جواب: حضرت بلال نے اذیت کے باوجود احد احد کہہ کر توحید کا پرچم بلند کیا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: مشورہ عقل کے چراغ کو روشن کرتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے والدین کے احترام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: جو اپنے والدین کی عزت کرے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ جواب: جو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے موت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: موت کو ہمیشہ یاد رکھو کیونکہ یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سوال: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: دنیا ایک خواب کی مانند ہے اور آخرت ہی اصل حقیقت ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم حاصل کرنے کی اہمیت پر کیا کہا؟ جواب: علم سب سے بڑی میراث ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: سچی اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدل کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: عدل وہ بنیاد ہے جس پر حکومت قائم رہتی ہے۔